کبھی کبھی اللہ سے بات کر کے دیکھو، سکون خود تمہیں ڈھونڈنے آ جائے گا۔ رات کے سناٹے میں جب سب سو جاتے ہیں تب اللہ سنتا ہے تمہارا ہر ایک لفظ۔ کبھی دل اتنا تھک جاتا ہے کہ کسی سے بات کرنے کا دل نہیں کرتا، بس اللہ ہی سے بات رہ جاتی ہے۔ اگر آپ کا دل بھی پریشان ہے تو بس ایک سجدہ کر کے دیکھو۔ جس لمحے تم تنہا لگو وہی لمحہ ہے جب اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ ان دلوں کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو رات کے سناٹے میں اس کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ ٹوٹ چکے ہیں تو رات کو سجدوں میں اللہ سے بات کرنا، دیکھنا تمہارے دل کو کتنا سکون ملے گا جو دنیا کے کسی لفظ میں نہیں۔ اور اللہ سے ہمیشہ اپنے لیے یہ دعا کرنا کہ یا اللہ اگر دنیا والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا تو تیرا ساتھ کافی ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر میں کھو جاتا ہے وہ خالی نہیں رہتا۔ اور اگر آپ کا بھی دل ٹوٹا ہے تو فکر نہ کریں، اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو سب سے پہلے سنبھالتا ہے۔ آدھی رات کو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کا نام لینا اور اللہ کو پکارنا، اس سے بڑی نعمت اور رحمت کوئی اور چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رات میں اللہ کو پکارتے ہو تو اللہ خود چاہتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے حاضر ہو۔ تو جب بھی آپ کا دل بے چین ہو نا تو آپ سب سے پہلے یہی کرو کہ اللہ کو پکارو۔ اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت سارے لوگ ہیں لیکن پھر بھی کوئی نہیں ہے، تو اور آپ کسی سے کچھ کہنا چاہتے ہو مگر ایسا لگتا ہے کہ کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں ہے، یا کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، یا کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ اور جب سب سو جاتے ہیں نا تو تب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے عطا کروں۔ تو بس میں بھی اسی لمحے میں اپنی ساری باتیں اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں، اور کوئی لفظ نہیں، صرف آنسو، اور وہ آنسو ہی جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ بھی آج تھکے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو رات کو تہجد میں اللہ سے بات کریں، دیکھنا آپ کے جو دل ہے اس کو کتنا سکون ملے گا جو دنیا کے کسی کونے، کسی پارٹی، کسی ایونٹ، کسی شادی کہیں بھی نہیں ہے۔ کبھی کبھی دل کے جو زخم ہوتے ہیں نا وہ اتنے گہرے ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں سمجھتا، تب تہجد اور دعا اور نماز سب سے بہترین ساتھی ہوتی ہے، اور دل کو اتنا زیادہ سکون مل جاتا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اور جو لفظ ہم دل سے نکالتے ہیں وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، بس ایک سجدہ اور سب کچھ ہلکا ہو جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے۔ جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کا اپنا کوئی آپ سے دور ہے یا آپ کے قریب نہیں ہے، یا کوئی بیمار ہے، یا کوئی بھی پرابلمز ہو سکتی ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو سکتی ہے، تو بس آپ نے یہی سوچنا ہے کہ کوئی اگر آپ کے ساتھ نہیں ہے تو اللہ ضرور ساتھ ہے، اور اللہ ہی کافی ہے۔ تو اسی طرح آج کے ولاگ میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتی ہوں۔ رات کا سکون ہر طرف چھایا ہوا تھا، گھر میں سب سو چکے تھے، لیکن وہ لڑکی کی آنکھیں ابھی تک کھلی تھیں۔ دل میں بوجھ اور اداسی تھی، کچھ کہنا ممکن نہیں تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ایک جگہ ہے جہاں دل کی سب باتیں کی جا سکتی ہیں، یعنی اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے۔ اور بس اسی طرح قرآن کھولا اور ہاتھ میں تسبیح پکڑی اور نرم آواز میں دعا کرنے لگی، یا اللہ اگر سب کچھ کھو بھی بیٹھوں تیرا ساتھ کافی ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیکن دل میں سکون کا احساس تھا۔ ہر دعا، ہر درود پاک دل کے بوجھ کو ہلکا کر رہا تھا۔ تہجد کی یہ خاموش رات اسے سکون اور حوصلہ دے رہی تھی۔ دل کی اداسی اللہ کے ذکر میں ختم ہو گئے، صبح کی روشنی نے دل میں امید اور خاموشی بھر دی۔ لڑکی جان گئی تھی تہجد صرف نماز نہیں بلکہ دل کا سکون دینے اور اللہ کے قریب لانے والا لمحہ ہے۔ اگر دل بھاری ہو تو رات کے اس سکون میں اللہ سے بات کرنا دل خود ہلکا ہو جاتا ہے۔ ہر کسی انسان کی زندگی میں کبھی ایسا وقت ضرور آتا ہے
کہ زندگی کبھی کبھی اتنی مشکل لگتی ہے کہ دل ہارنے لگتا ہے اور ہر راستہ بند لگتا ہے، ہر خواب دور لگتا ہے اور انسان سوچتا ہے کہ شاید سب کچھ ختم ہو گیا، لیکن یہ لمحہ صرف امتحان کے ہوتے ہیں، حوصلے کے لیے۔ اور بس اسی طرح میری تہجد کی جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی اور آج تک سٹارٹ ہوئی بھی ہے، اور میری دعا ہے کہ میں مرتے دم تک جو ہے اللہ کے سامنے حاضر ہوتی رہوں۔ اور یہ ویڈیو میں اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو موٹیویشن مل سکے کچھ تھوڑی سی مجھ سے، کیونکہ میرے بہت سارے ایسے تہجد کے ولاگز ہیں، اس میں بہت سارے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اب دعا کیجیے گا، یا کوئی پریشان ہے یا کوئی بیمار ہے، تو بس یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ میں سب کو دعا میں یاد رکھتی ہوں۔ آپ سب لوگ بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اور میرے لیے سب سے اہم دعا یہی ہے کہ میں جو ہے تہجد کی نماز پڑھتی رہوں اور 5 نماز بھی پڑھتی رہوں، اور یہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ لوگ بھی بہت زیادہ مایوس ہو رہے ہیں اپنی زندگی سے، تو کبھی بھی مایوسی، آپ یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلے ہیں، یہ سوچیں کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک بڑی ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے، وہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑ سکتی۔ تو اسی طرح مجھے بھی لگتا تھا کہ میں اکیلی ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، یا میں کیا کروں، مجھے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں تھا، اور جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے مائنڈ سے اپنی اپنی صلاح دیتے ہیں، تو عقل نہیں ہوتی یا کوئی دماغ کسی کا اتنا تیز نہیں ہوتا یا چالاکی نہیں ہوتی کسی کے اندر، تو لوگ بھٹک جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہو اللہ سے مدد لیں، اللہ کے کلام کو ترجمے کے ساتھ جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں عقل آتی ہے، شعور آتا ہے، ہمیں سمجھ آتا ہے کہ ہمیں دنیا میں کس سے کیا بات کرنی چاہیے، کیسے لوگوں سے بات کرنی چاہیے، کہاں جانا چاہیے، کہاں نہیں جانا چاہیے، کیا کیا کچھ ہوتا ہے جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ تو میرے پاس بھی اللہ کے سوا کوئی اور سہارا نہیں ہے۔ ویسے تو میرے فیملی میں سب ہیں، لیکن ایک جو آپ کی اپنی ذات ہوتی ہے، اپنی بات ہوتی ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ سے میں ہمیشہ دعائیں کرتی ہوں جب بھی مجھے کچھ چاہیے ہوتا ہے یا کچھ بھی، اور میں سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز، تہجد نماز کی یا ساری نمازوں کی توفیق اگر دی ہے، تو میں اس کو بہت اپنے لیے ایسا سمجھتی ہوں کہ میں تو اس قابل بھی نہیں تھی کہ اللہ نے مجھے اتنی توفیق دے دی، میں خوش بھی ہوتی ہوں اس بات پہ۔ تو بس آپ لوگ بھی مایوس مت ہو اور اللہ سے لا لگاؤ، اللہ سے رابطہ رکھو، دیکھو آپ کے دل کی ساری تمنائیں، دعائیں سب پوری ہوں گی، سب کچھ جو آپ چاہو وہ آپ کو ملے گا۔ اور اللہ پہ بھروسہ کہ ایسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کام ہوگا ہی ہوگا، جو بھی آپ کو کام ہو اللہ سے، وہ دعا کبھی خالی نہیں جاتی، کبھی آپ کی دعا خالی نہیں جاتی۔ بس چھوٹی چھوٹی نیکیاں آپ کرتے جاؤ، اور پھر دیکھو اس کا رزلٹ آپ کو ضرور ملے گا ایک نہ ایک دن، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ بدلہ ضرور دیتے ہیں، جو بھی آپ نیکی کرتے ہو، کچھ بھی کسی کے بھی ساتھ، تو اس کا بدلہ ہمیں ضرور ملتا ہے۔ تو اسی لیے آپ کو بھی اگر آپ نے کچھ کسی کے ساتھ نیکی کی اور آپ کو اس کا بدلہ نہیں ملا، تو ایک دن ضرور ملے گا، ضرور، ضائع نہیں ہوتا، کسی کا نیکی ضائع نہیں ہوتی، کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ کے ایک الفاظ سے ہی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے کوئی الفاظ ہی کسی کو اچھا بولا اور اس کو وہ اچھا لگ گیا، تو اس کے بدلے بھی آپ کو کوئی نہ کوئی نیکی ضرور ملے گی جو آپ کے سامنے آئے گی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے فیملی ممبرز میں، پورے خاندان میں بہت مسئلے مسائل بھی ہوتے ہیں، تو وہ بھی ہماری اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم تھوڑے چڑچڑا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا۔ تو یہی ہے کہ آپ ہر طرح سے جو ہے نا نماز سے جڑ جائیں، نماز سے بہت فائدہ ہوتا ہے اور ہر چیز اچھی ہو جاتی ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ ہر مشکل کے بعد اللہ کی طرف سے روشنی آتی ہے، اور جو دل سے کوشش کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ کھول دیتا ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے یہ، کہ آپ بس محنت کرتے جاؤ، پھل کی چنتا مت کرو، پھل آپ کو خود ملے گا، نیکیاں کرتے جاؤ، اور بس اس کا رزلٹ آپ کو خود ملے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اگر آپ دنیا میں دعا کرتے ہو پوری نہیں ہوتی، تو وہ مرنے کے بعد دعا جو ہے نیکی کے ذریعے ہمیں مل جائے گی، لیکن کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو بھروسہ رکھو اللہ پہ۔ اور اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور سکون کا لمحہ دیں۔ اور میں آپ کو یہ دکھانا چاہتی ہوں کہ میں ڈیلی یہاں پہ جب کھانا رکھتی ہوں، تو میں تقریباً مجھے 2-3 مہینے ہو گئے ان کو نوٹس کرتے ہوئے، صحیح ہے۔
ہوتا کیا ہے کہ پہلے ایک کوا آتا ہے اور وہ چیختا ہے اور دوسرے کو آواز لگاتا ہے تو 2-3 اور آ جاتے ہیں۔ پھر وہ ایک جو ہوتا ہے نا وہ کھانا کھانے بیٹھ جاتا ہے اور اتنے تسلی کے ساتھ وہ اوپر والا دیکھ رہے ہیں آپ بیٹھا ہوا ہے۔ اب یہ چلا گیا نا تو اب وہ اوپر والا اتر کے نیچے آئے گا، یہ دیکھیں۔ اور اتنا صبر ان جانوروں میں، مطلب یار اتنا صبر اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذات میں بھی دے اور دے گا جب ہم مانگیں گے اللہ سے۔ دیکھیں ایک بلاتا ایک ہے اور پھر 2-3-4 بھی ہوں گے نا تو بھی وہ انتظار کرے گا کہ ہاں بھائی یہ جو ہے کھانا اب ہمیں کھانا ہے، تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ لائن لگا کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہی میں نوٹس کر رہی تھی بہت دنوں سے اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ دیکھ کے کہ دیکھو ان میں کتنا صبر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ پہلے ایک کھانا کھا لے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد ابھی اور آئیں گے 2-3، پہلے ایک آتے ہیں آواز لگاتے ہیں 3-4 لوگوں کو اور بلاتا ہے، پھر وہ آتے ہیں، اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور میں کھانا رکھتی رہتی ہوں، ختم ہو جاتا ہے تو میں اور رکھ دیتی ہوں ان کے لیے جب تک میں جاگ رہی ہوتی ہوں۔ تو بس یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہیں جس سے بہت سکون ملتا ہے۔ اور پرندے تو اللہ کی مخلوق ہی ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے۔ پودوں کو پانی ڈالنا، صبح صبح ان کی آوازیں سننا، اس میں بڑا مزہ ہے، ویسے سکون ہے۔